السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ اگر آپ کے بال روزانہ بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں، کنگھی کرتے وقت ہاتھ میں آ جاتے ہیں یا پہلے کے مقابلے میں پتلے محسوس ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اس ویڈیو میں نے ہیئر فال کم کرنے کے لیے 5 اہم ٹپس آسان زبان میں شیئر کیے ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ متوازن غذا، صحیح شیمپو، اسکیلپ کی صفائی، ہیئر کیئر روٹین، مناسب نیند اور روزمرہ کی عادتیں بالوں کی صحت پر کیسے اثر ڈال سکتی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ہیئر فال کی عام وجوہات، یعنی پروٹین، آئرن اور وٹامنس کی اہمیت، صحیح شیمپو کیسے منتخب کریں، بالوں میں تیل لگانے کا درست طریقہ، اسکیلپ کو صاف رکھنا کیوں ضروری ہے، اور ہیلدی اسٹائلنگ بالوں کو کیسے بچائیں۔ تو کیا آپ کے بال پہلے سے زیادہ جھڑ رہے ہیں؟ کیا نہاتے وقت، کنگھی کرتے وقت یا تکیہ پر بہت زیادہ بال نظر آتے ہیں؟ اگر ہاں تو پریشان نہ ہو، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ بال جھڑنا ایک عام مسئلہ ہے، لیکن اگر صحیح وقت پر اس کی وجہ کو سمجھ لیا جائے اور اچھی عادتیں اپنا لی جائے تو بہت سے لوگوں میں اس مسئلے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ہیئر فال کو کم کرنے کے 5 اہم ٹپس شیئر کروں گی جو روزمرہ کی زندگی میں آسانی سے اپنائے جا سکتے ہیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سٹیپ نمبر 1 ہے کہ اپنی خوراک بہتر بنائیں، یعنی ڈائٹ پلان۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بال صرف شیمپو یا آئل سے صحت مند نہیں ہوتے۔ بالوں کی جڑوں کو غذائیت ہماری خون سے ملتی ہے۔ اگر جسم میں پروٹین، آئرن، زنک، بایوٹین یا وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو بال کمزور ہو جاتی ہے، یعنی ہو سکتی ہے اور زیادہ گرنے لگتی ہے۔ اس لیے اپنی روزانہ کی غذا میں یہ چیزیں شامل کریں، مطلب ضرور شامل کریں۔ یہ بہت ہی بینیفیشل ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو زیادہ سے زیادہ انڈے لیں، مطلب بریک فاسٹ میں انڈے استعمال کر سکتے ہیں، بوائل انڈے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ بالوں میں بھی انڈا لگا سکتے ہیں۔ دالیں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ لوگ کو دالیں پسند نہیں ہیں، دالوں کا حلیم بنائیں یا اس طرح کی چاٹ میں مکس کریں دالوں کو، تو یہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ چکن، اگر آپ چکن کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو اسٹیم چکن بھی آپ لوگ کھا سکتے ہیں۔ اس طرح مچھلی بھی اسٹیم کھا سکتے ہیں۔ پالک کھائیں، پالک کا چٹنی کھائیں، پالک سلاد میں کھائیں، پالک کو پکائیں، روٹی کے ساتھ کھائیں۔ بہت زیادہ فائدے ہیں پالک کے، اتنے فائدے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ میں ایک دن پالک کے لیے ایک ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ اس کے بعد آتے ہیں دہی۔ تو دہی تو بہت زیادہ بینیفٹس رکھتے ہیں بالوں کے لیے، کیونکہ میرے دادی اور پرانے لوگ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ ہم شیمپو وغیرہ استعمال نہیں کرتے۔ جب ہم جوان تھے، ہم جو ہے نا لسی، دہی سے لسی بناتے تھے اور پھر اس پر جو ہے نا ہم اپنے ہیئر کو دھوتے تھے۔ لیکن اب جو ہے نا اتنا لسی اور دہی بھی نہیں ہے کہ ہم کھا سکیں، پی سکیں۔ بس اس کے بعد دہی بھی ضروری ہے، لازمی لیں۔ دن میں بادام لیں، 4-5 بادام دن میں ناشتے میں لیں۔ اخروٹ لیں اس کے ساتھ، اور تازہ پھل تو بے حد ضروری ہے کہ تازہ پھل جو بھی پھل ہو تو بس روزانہ ضرور کھائیں۔ آپ کی صحت کے لیے بھی بیسٹ ہے اور آپ کی بالوں کے لیے، اسکن کے لیے، سب کے لیے بیسٹ ہے۔ اس کے بعد گرینش، مطلب نیچرلی جو ویجیٹیبلز ہے، ویجز ہے، اس کو بھی ضرور لیں اور ویجیٹیبل بھی ضرور استعمال کریں، سبزیاں۔ اس کے علاوہ دن بھر مناسب مقدار میں پانی پیئے، کیونکہ پانی جسم کے ساتھ ساتھ بالوں کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو 10 سے 15 گلاس پانی سمر میں لازمی پیئے۔ اگر اس سے زیادہ بھی آپ لوگ پی سکتے ہیں تو ضرور پیئے، اور اگر زیادہ نہیں پی سکتے تو وقتاً مطلب کہ 1 گھنٹے میں 2 گلاس
اس طرح آپ لوگ تھوڑا تھوڑا پانی پیے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ صرف مہنگی مصنوعات خریدنے کے بجائے اپنی خوراک پر توجہ دیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ 5,000 6,000 10,000 پر کا ایک شیمپو، ایک کنڈیشنر، ایک تیل آپ آرڈر کریں اور آپ سوچیں کہ بس اس سے ہمارا بال ٹھیک ہو جائے گی، گرنا بند ہو جائے گی اور پھر نہیں جڑے گی اور بس یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کی غذا صحیح نہیں ہے تو ڈائٹ صحیح نہیں ہے تو آپ کی باڈی کا ایک پارٹ جو ہے نا، کوئی بھی پارٹ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اسٹیپ نمبر 2 پر، تو صحیح شیمپو استعمال کریں، یعنی صحیح شیمپو کا صحیح انتخاب کریں۔ اکثر لوگ دوسروں کو دیکھ کر شیمپو خرید لیتے ہیں، لیکن ہر شیمپو ہر شخص کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کون سی شیمپو استعمال کرتے ہیں، آپ کون سی شیمپو استعمال کرتے ہیں، یہ بات چھوڑیے۔ آپ کون سی کریم استعمال کرتے ہیں، یہ باتیں اب آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، کیونکہ آج کل کے سارے بچے، سارے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں۔ تو پھر آپ سوچئے کہ ایک انسان گورا ہے، ایک کی کلر جو ہے نا گندمی کلر کی ہے، تو یہ سوچے، کیونکہ کسی کا اسکن آئلی ہے، کسی کا ڈرائی ہے، تو ہر انسان کے لیے، ہر انسان کی اپنی ٹائپ کی پروڈکٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو آئلی ہیئر کے لیے بنایا گیا شیمپو استعمال کریں، اور اگر آپ کی اسکن خشک ہے تو موئسچرائزنگ شیمپو بہتر رہتا ہے آپ کے لیے۔ تو بال دھوتے وقت بہت زیادہ شیمپو استعمال نہ کریں، ناخنوں سے زور زور سے سر نہ رگڑیں، بلکہ انگلیوں کے پوری سے ہلکی ہاتھ سے مساج کریں۔ اگر کسی شیمپو کے استعمال کے بعد خارش، جلن یا بال زیادہ گرنے لگے تو اسے استعمال کرنا بند کریں اور مناسب مشورہ لیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ٹپس 3 پر، تو بالوں کی جڑوں کا خیال کیسے رکھیں۔ ہیئر آئل لگانا فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن صحیح طریقہ بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہلکا سا تیل لے کر انگلیوں کی پوروں سے پائپ سے 10 منٹ تک نرمی سے بالوں میں مساج کریں۔ بہت زیادہ زور سے مساج نہ کریں۔ تیل لگا کر کئی دن تک نہ چھوڑیں۔ بالوں کو بہت سختی سے باندھنے سے بھی بعض لوگوں میں بال ٹوٹ سکتے ہیں، اس لیے نرم انداز اپنائیں۔ اور یہ جو ہے نا، زیادہ تر لوگ جو ہے نا کئی دن تک آئل اپنے بالوں پر چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ مطلب شام کو اپنے اسکیلپ کو، یعنی شام کو آئل لگا کر صبح دھوئیے، یہ بہت فائدہ مند ٹپس ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اسٹیپ نمبر 4 پر، تو ہیٹ اور سخت کیمیکل سے بچیں۔ اگر آپ روزانہ ہیئر ڈرائر، اسٹریٹنر یا کلر استعمال کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ بال خشک اور کمزور ہو سکتی ہے۔ اگر ہیٹ اسٹائلنگ ضروری ہو تو کم درجہ حرارت استعمال کریں۔ اسی طرح بار بار بلیچ، کلرنگ یا سخت کیمیکل ٹریٹمنٹ بھی بالوں پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ جہاں ممکن ہو بالوں کو قدرتی طریقے سے خشک ہونے دیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ٹپس نمبر 5 پر، تو اچھی نیند اور کم سٹریس۔ تو دوستو، صرف باہر سے بالوں کا خیال رکھنا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں، کم سوتے ہیں یا مسلسل تھکے رہتے ہیں تو اس کا اثر بھی بالوں پر پڑ سکتا ہے۔ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینے کی کوشش کریں، ہلکی واک کریں، زیادہ پانی پئیں، اور اگر بال اچانک بہت زیادہ گرنے لگے، سر پر خالی جگہ بننے لگے یا کئی ماہ تک مسئلے برقرار رہے تو کسی اچھی سی ڈاکٹر یا ڈرماٹولوجسٹ سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ بعض اوقات اس کی وجہ آئرن کی کمی، تائرائڈ یا دیگر طبی مسائل بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید رہیں گی، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔